جنت اور جہنم کے درمیان انہوں نے ایک دیوار بنا دیا اور دیوار پر پھر کچھ لوگوں کو بیٹھا دیا، جبکہ پورے قرآن میں ایسا کہیں ہے ہی نہیں۔ آج بھی جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں، اگر وہ ایسے معاشرے میں نہیں، پاکستان میں رہ کر اچھے کام کر رہے ہیں، تو وہ امید تو رکھتے ہیں کہ کبھی معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ یہ بلا وجہ ایک آدمی بھی بنا رہے ہیں اور اس آدمی کا عیسیٰ کو بیٹا بنا رہے ہیں۔ بر یہ تو ایک طویل بحث ہے، جب مریم کے اوپر پوری بات کریں گے، ابھی صرف اس آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم، حنیف سلیمان آپ سے مخاطب ہے۔ ڈاکٹر شہاب عالم کا پیغام پردہ یا حجاب کیا ہے، اس سلسلے کا آج پارٹ 2 پیش کر رہا ہوں، تو ڈاکٹر شہاب عالم کی زبانی سنیے۔ اور اب آئیے حجاب کے مادے سے۔ تو حجاب کے مادے سے 8 الفاظ ہیں، اور اس میں سب سے پہلے جو آیا ہے وہ ہے سورہ اعراف، اور آیت نمبر ہے 46، یعنی 7 کی 46۔ یہاں لفظ حجاب آیا ہے، تو وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ اب جو ان کا ترجمہ ہے، ان دونوں یعنی بہشت اور دوزخ کے درمیان اعراف ایک دیوار ہوگی، اور اعراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے، تو وہ اہل بہشت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ یہ لوگ بھی بہشت میں داخل تو نہیں ہوں گے، امید رکھیں گے۔ اچھا، تو یہ کیا ہے ذرا دیکھیں، یعنی جنت اور جہنم کے درمیان انہوں نے ایک دیوار بنا دیا اور دیوار پر پھر کچھ لوگوں کو بیٹھا دیا، جبکہ پورے قرآن میں ایسا کہیں ہے ہی نہیں۔ یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، تیسرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہاں انہوں نے بیچ میں ایک اعراف بھی بنا دیا۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان کے درمیان پردہ ہے، حجاب ہے، یعنی کہ چھپا ہوا ہے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور پہچان کروائے ہوئے پر ہوگا۔ یہ عرف سے ہی اعراف ہے، یعنی پہچان کروائے ہوئے، مضبوط پہچان کروائے پر ہے۔ یعرفون، وہ پہچانتے ہیں، کلم بسیماہم، ہر ایک کو ان کے عنوان سے یا ان کی پہچان سے۔ ونادوا اصحاب الجنت، اور خوشحالی والے ساتھی کو پکاریں گے، ان سلام علیکم، یہ کہ تم پر سلامتی ہے۔ لم يدخلوها، وہ اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ وہم یطمعون، اور وہ پر امید ہیں۔ تو یہ دنیا ہی کی بات ہو رہی، کہیں آخرت کی بات نہیں ہے کہ وہاں جا کر، یعنی قیامت کے دن کی بات نہیں ہے۔ تو اس کا رواں ترجمہ جو بن گیا کہ ان کے درمیان چھپا ہوا ہے یا ان کے درمیان حجاب ہے، اور مضبوط پہچاننے والوں پر وہ ہر ایک کو ان کی علامت پر پہچانتے ہیں، اور وہ خوشحالی والی ساتھی کو پکاریں گے، یہ کہ تم پر سلامتی ہو۔ وہ اس میں داخل نہیں ہوئے اور وہ پر امید ہیں۔ جیسے آج بھی جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں، اگر وہ ایسے معاشرے میں نہیں، پاکستان میں رہ کر اچھے کام کر رہے ہیں، تو وہ امید تو رکھتے ہیں کہ کبھی معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ وہ اس طرح پہچانتے ہیں دوسروں کو، یہ نہیں کہ کوئی وہ ادھر الگ سے کہیں بنایا جائے گا اور اس طرح سے ہوگا۔ اب جو دوسری آیت حجاب سے، سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء، اس کی آیت نمبر 45، یہاں بھی لفظ حجاب آیا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ جن کا اپنا ترجمہ ہے کہ اور جب تم قرآن پڑھا کرتے ہو تو ہم تم میں اور ان لوگوں میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، حجاب پر حجاب کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ نے تو ایک بار حجاب استعمال کیا، انہوں نے 2 مرتبہ حجاب استعمال کر دیا کہ حجاب پر حجاب کر دیتے ہیں۔ مستورہ کو بھی حجاب ہی بنا دیا، اور یہ کیسا حجاب ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب تم القرآن پڑھتے ہو، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ، تو ہم سے بن جاتا ہے تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان، لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت کو نہیں مانتے ہیں، حجاب مستورہ، ایک آڑ یا پردہ، مستورہ چھپا ہوا۔ تو یہ رواں ترجمہ بن گیا کہ اور جب تم القرآن پڑھتے ہو تو ہم سے تمہارے درمیان اور آخرت کو نہیں ماننے والے لوگوں کے درمیان ایک چھپا ہوا آڑ بن جاتا ہے، یا ایک پردہ بن جاتا ہے۔ اچھا، اب آئیے اسی حجاب سے، یعنی سورہ مریم آیت نمبر 17، یہاں پر ہے، یہاں بھی حجاب لفظ ہے۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اب جو ان کا ترجمہ ہے کہ تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا، اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو وہ ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن گیا۔ یعنی یہ بلا وجہ ایک آدمی بھی بنا رہے ہیں
اور اس آدمی کا عیسیٰ کو بیٹا بنا رہے بر لیے تو ایک طویل بحث ہے، جب مریم کے اوپر پوری بات کریں گے، ابھی صرف اس آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیے اس آیت میں کیا کہا گیا ہے، فَاتَّخَذَتْ بَيْنَهُمْ حِجَابًا، پس اس نے پکڑا، فَاتَّخَذَتْ پس اس نے پکڑا، من دونہم ان کے درمیان، حجاباً یعنی پردہ یا آڑ، فارسلنا الیہا پس ہم نے بھیجا اس کی طرف، روحنا اپنا حکم، فتمثل لہا پس مثال ہوا، یعنی پس تم پر مثال ہو گیا، لہا اس کے لیے، بشرن سویہ آگہی ٹھیک ٹھیک یا برابر، سوی کہتے ہیں برابر کو، تو اسی لیے اس کو اردو میں آپ ٹھیک بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا رواں ترجمہ بن گیا کہ پس انہوں نے ان کے علاوہ سے ایک آڑ پکڑ لیا یا پردہ پکڑ لیا، پس ہم نے اس کی طرف اپنا حکم بھیجا، پس اس کے لیے برابر آگہی کی مثال ہو گیا۔ اچھا، اب آ جائیے سورہ احزاب آیت نمبر 53، یہاں پھر حجاب آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم واللہ لا یستحی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ دیکھیے ان کا جو ترجمہ ہے وہ ہے، مومنوں پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت کے میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو۔ یہ بات پیغمبر کو ایذا دیتی تھی اور وہ تم سے شرم کرتے تھے اور کہتے نہیں تھے، لیکن خدا سچی بات کے کہنے سے شرم نہیں کرتا۔ اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دونوں کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے، اور تم کو یہ شایع نہیں کہ پیغمبر خدا کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو، بے شک یہ خدا کے نزدیک بڑا گناہ کا کام ہے۔ اب دیکھیے یہاں سے انہوں نے جو پردہ لیا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ماننے والے لوگو، لا تدخلوا تم داخل نہیں ہو، بیوت النبی خبر دینے والوں کی کتاب میں، الا ان یؤذن صرف یہ کہ ضابطہ دیا جائے، لکم تمہارے لیے، الی طعام ضروریات زندگی کی طرف، غیر ناظرین اناہ علاوہ دیکھنے والے اس کی انتہا تک پہنچنے کو، ولیکن اور لیکن، اذا دعیتم جب تمہیں پکارا جائے، فادخلوا پس داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم پس جب تم ضروریات زندگی لے لو، فانتشروا پس منتشر ہو جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث اور تم انسیت والے نہیں ہو جاؤ باتوں کے لیے، ان ذالکم بے شک وہی، کانا ہے، یؤذی النبی اذیت دینا خبر دینے والے کو، فیستحی پس وہ جلد تمہاری احیا کرتا ہے، منکم تم میں سے، واللہ لا یستحی من الحق اور اللہ نہیں جلد احیا کرتا ہے حق سے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ اور جب تم سوال کرو ان سے، متاعًا نظریے کا، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب پس ان سے سوال کرو ایک آڑ کے پرے سے، ذالکم وہی، اطہر لقلوبکم خوب تطہیر ہے تمہارے پلٹنے کے لیے، وقلوبہن اور ان کے پلٹنے کے لیے، وما کان لکم ان تؤذوا اور نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم اللہ کے پیغام دینے والے کو اذیت دو، ولا ان تنکحوا ازواجہ اور نہ یہ کہ تم معاہدہ کرو یا جذب ہو ان کے ساتھیوں سے، من بعدہ ابدا اس کے بعد کبھی بھی، ان ذالکم کان عند اللہ عظیما بے شک وہی ہے اللہ کے نزدیک انتہا۔ اب اس کا رواں ترجمہ کر لیں تو بات ذرا سمجھ میں آ جائے گی کہ اے ماننے والے لوگوں، تم کسی نبی خبر دینے والے کی کتابوں میں داخل نہیں ہو، اے ماننے والے لوگوں تم کسی نبی یعنی خبر دینے والے کی کتابوں میں داخل نہیں ہو، سوائے یہ کہ تمہارے لیے ضروریات زندگی کی طرف ضابطہ دیا جائے، علاوہ اس کے انتہا تک پہنچنے، یعنی اس سے باز رہنے یا اس کا مہلت سے دیکھنے کے لیے ہو،
اور لیکن جب تمہیں پکارا جائے پس داخل ہو جاؤ، پس جب تم ضروریات زندگی لے لو پس منتشر ہو جاؤ، اور تم باتوں کی انسیت کے لیے نہیں ہو جاؤ۔ بے شک وہی خبر دینے والے کو اذیت دیتا ہے، پس وہ تم میں سے جلد تمہاری احیا کرتا ہے، اور اللہ وہ حقیقت سے جلد تمہاری احیا نہیں کرتا۔ اور جب تم ان سے تھوڑا فائدہ تم ان سے نظریہ کے لیے سوال کرو، پس ان سے آڑ کے پرے سے سوال کرو، وہی تمہارے پلٹنے کے لیے اور ان کے پلٹنے کے لیے خوب تطہیر یعنی صاف ستھرے جانبداری ہے۔ اور تمہارے لیے یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کے پیغام دینے والے کو اذیت دو، اور نہ یہ کہ تم ان کے بعد کبھی بھی لامحدود مدت تک اس کے ساتھیوں سے معاہدہ کرو، بے شک اللہ کے نزدیک وہی انتہا ہے۔ اس پیغام کو میں یہیں روکتا ہوں اور آنے والے دنوں میں اس کا تیسرا حصہ پیش کروں گا ڈاکٹر شہاب عالم کی زبانی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔